کو انتہائی مسرت کب ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے بعد نماز عشر شیاطین سمندر میں جمع ہوتے ہیں، ابلیس کا تخت بیچتا ہے، شیاطین کی وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، ساری بات وہاں پہ پیش کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے 2 لوگوں کو شراب پلا دیے ہیں، کوئی کہتا ہے میں 10 لوگوں کو زنا کروا دیے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں ماں بیٹی میں جھگڑا پیدا کر دیے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں جھگڑا کروا کر باپ کا سر قلم کروا دیے ہیں، کوئی کہتا ہے میں بہت سارے لوگوں کو زنا کروا دیے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں میں مسرت ڈال دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کسی کو نماز پڑھنے سے روک دیا ہوں۔ جب وہاں پہ بڑے بڑے باتوں والے کرنے لگے، جب وہاں پہ بڑے بڑے بات سننے لگے، تو وہیں پہ ایک لنگڑا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابلیس نے پوچھا آخر بتا تم نے بھی کوئی کام کیا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بڑے بڑے کام والے کو کچھ نہیں ملا۔ ارے میں تو ایک لنگڑا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں ایک کام ضرور کیا ہوں۔ اس راستے سے گزر رہے تھے ایک بچہ، اس بچہ کو جب مدرسے میں پڑھنے جا رہے تھے، اسی بچہ کو راستے میں ہم رکا کر کے راستے میں ایک جگہ بٹھا دیے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ جب مدرسے میں چھٹی ہو گئی تو میں ان بچوں کو پھر واپس اپنے گھر بھیج دیے، بس یہی کام کیا ہوں۔ جیسے ہی اسے لنگڑا کی یہ بات ابلیس نے سنا، ابلیس اپنے تخت سے نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد اس لنگڑا کو اپنے گلے لگا لیا اور کہنے لگا کہ تم نے بہت اچھے کام کیا ہے، تمہارے جیسے اسے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، جیسے ہی یہاں پہ یہ کھلبلی مچ گئی کہ جب ہم لوگ اتنے بڑے بڑے کام کیے تو ہم لوگوں کو شاباشی نہیں ملا، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا، لیکن یہ چھوٹا کام کیا ہے انہیں شاباشی مل گئی ہے، انہیں بڑا انعام مل رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ جیسے ہی سوال شیطان سے کیا، جیسے ہی سوال ابلیس سے کیا، تو ابلیس نے جواب دیتا ہے کہ دیکھو دیکھو تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ علم ہی سب چیز ہوتی ہے۔ علم انسان کے پاس اگر ہوگا تو وہ زنا نہیں کرے گا، علم انسان کے پاس ہوگا وہ شرابیں نہیں پیے گا، علم انسان کے پاس ہوگا ماں بیٹی سے جھگڑا نہیں ہوگی، علم انسان کے پاس ہوگا باپ بیٹا میں جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، علم انسان کے پاس ہوگا رشتہ دار سے پیش آئے گا، علم کا دین حاصل ہوگا تو وہ ہر انسان سے نرم دل سے پیش آئے گا، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، کبھی کسی سے زنا نہیں کرے گا، کبھی کسی کو شراب نہیں پیے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب انہوں نے شیطان یہ بات کہا تو سب نے کہا کہ تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو کہ علم دین کا حاصل کرنے والا کیسا انسان ہوتا ہے، تو آخر بتاؤ ایک ایسا گاؤں بتاؤ جہاں پہ ایک عابد رہتا ہو، جہاں پہ نماز پڑھنے والا انسان رہتا ہو، اس کے پاس کوئی علم نہ ہو، اور وہیں پر ایک ایسا عالم رہتا ہو جہاں پہ علم دین والا عالم ہو۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، وہ سارے شیطان ایک جگہ بتائی، جگہ بتانے کے بعد جو ہے کہا چلو آج چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں سے نکل پڑا نماز تہجد کو، ایک عابد نے جو ہے نماز تہجد کو ادا کیا، نماز تہجد کو ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکل پڑے، اور شیطان ادھر سے آ رہے تھے، انسان کی شکل میں تبدیل ہو گئے، انسانی شکل میں بدل گئے، ادھر سے وہ عابد نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ادھر سے شیطان انسانی شکل میں جا رہے ہیں، راستہ میں ملاقات ہو جاتی ہے اور کہتا ہے حضرت علیہ السلام میں یہ جو ہے ایک سوال میرے پاس آیا ہے آپ سے پوچھنا ہے بتا دیجئے۔ تو عابد صاحب نے کہا ٹھیک ہے پوچھو جلدی پوچھو، مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی وہ شیطان اپنے جیب سے ایک سیسی نکالتا ہے، نکالنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ حضرت بتائیے اللہ تبارک و تعالی اس سیسی میں 7 آسمان زمین کو داخل کر سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے عابد صاحب سوچ کر بتا رہا ہے کہاں یہ
آسمان کہاں زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی سیسی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ شیطان کہہ رہا ہے حضرت یہی سوال پوچھنا تھا، آپ تشریف لے کے جائیے۔ جیسے ہی تھوڑے آگے بڑھے، ایک مفتی صاحب عالم صاحب ادھر سے آ رہے تھے، جیسے ہی ہٹ پٹ کر کے مسجد میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت تھوڑا سا رکیے، ہمیں ایک سوال پوچھنا ہے۔ وہ ابلیس پھر وہی سوال پوچھتا ہے، جیسے ہی سوال پوچھتا ہے تو کہتا ہے دیکھیے، میں ایک سیسی نکالتا ہے، اسی سیسی کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ شیطان اس مفتی صاحب سے کہتا ہے کہ حضرت دیکھیے میرے پاس یہ سیسی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ آسمان اور زمین کو اس سیسی میں داخل کر سکتا ہے۔ وہ امام صاحب کہتا ہے ملعون ہو تم ابلیس لگتے ہو، تم شیطان لگتے ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ارے ایک سیسی میں تم آسمان کی اور زمین کی بات کرتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ساتوں آسمان ساتوں زمین کیا کروڑوں آسمان کروڑوں زمین کو ایک سیسی میں داخل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے علم دین کی پاور۔